إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی قدر، میں نے حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث یا ان کا ارشاد مبارک جسے تقریباً تمام اسلامی محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، ان الحسین، میرا یہ حسین، مصباح الہدی، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، ہدی ہدایت کا چراغ ہے، اور سفینہ نجات ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعارف یہ حدیث تمام عالم اسلام کے لیے، یعنی بقیہ جو فضائل امام علیہ السلام کے ہیں، اگر انہیں نہ بھی پڑھے مسلمان تو صرف ایک حدیث، ایک ارشاد پیغمبر کا معرفت حسین کے لیے کافی ہے. ایک حدیث معرفت، لیکن ایک شرط ہے کہ رسول کو حقیقتاً رسول سمجھا جائے، اور اس ایمان و یقین اور اعتقاد کے ساتھ سمجھا جائے کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے حبیب کے ہر عمل کی ذمہ داری لی ہے، اور ذمہ داری بھی اس طرح کہ میرا پیغمبر اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں. ذرا غور فرما رہے ہیں، میں دوہرا رہا ہوں، بہت آپ نے سنا اسے، ہے نہیں؟ میرا پیغمبر اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا ہے.
جنبش سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے جنبش کہتے ہیں کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے، کوئی چیز ہلے، چونکہ آیت میں نطق کا لفظ آیا ہے، تو اپنی علیہ السلام اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا ہے جب تک رضائے الہی نہ ہو، وحی الہی کا اشارہ نہ ہو، ہے کہ؟ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ اس آیت پر ایمان اور یقین ہو اور پیغمبر کی زبان پر ایمان اور یقین ہو، ہے یا نہیں؟ اور اب صرف زبان کا مسئلہ نہیں آتا ہے، تنہا اگر زبان ہو تو چلیے بحث نہیں ہوگی، چونکہ زبان ترجمان ہے حیات کا، زندگی کا کی، زبان ترجمان ہے آپ کے فکر کی، زبان ترجمات ہے آپ کی پوری سیرت کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہے ہی نہیں؟ اور اسی لیے کہتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں بھئی کم بولا کرو۔ کبھی غور کیجئے کہ جب اللہ نے زبان دی ہے تو کاہے کے لیے دیا ہے؟ ذائقہ چکھنے کے لیے دیا ہے؟ ویسے زبان کے رول خود ایک موضوع ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے نہیں؟ ایک موضوع ہے، دیکھیے اہمیت دیکھیے اس زبان کی کیا ہے۔ اگر یہ زبان نہ ہوتی نا تو آپ لقمہ ہی نہیں چبا سکتے، بولنا تو الگ بات ہے، آپ لقمہ ہی نہیں چبا سکتے تھے۔ آپ جب منہ میں ایک لقمہ توڑ کے رکھتے ہیں تو ایسے ہی چبانے لگتے ہیں۔ زبان ہے جو اپنی حرکت سے، یعنی ہلنے ڈولنے سے اس کی پوزیشن کو بدلتی رہتی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، اب میں کیا آپ سے کہوں، زبان پکڑ کے تو کھا نہیں سکتے کچھ، ہے یا نہیں؟ اچھا منہ چلانے کے لیے یہ بھی عجیب بات ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں آپ کا منہ بہت چلتا ہے، بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ تو منہ پکڑ کے بھی تو نہیں رہ سکتے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو زبان کی اہمیت سمجھیے کیا ہے، زبان کی اہمیت سمجھیے۔ یہ نہیں کہا کہ بغیر میری رضا کے میرا نبی سوچتا نہیں ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہا بغیر میری رضا کے نبی دیکھتا نہیں ہے سب کچھ حقیقتاً، لیکن یہ زبان کی اہمیت کو بتانے کے لیے غور فرمایا آپ نے کہ میرا نبی زبان کو حرکت نہیں دیتا، بولنے میں حرکت ہوتی ہے نا جب تک میری رضا نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ بھی ایک آتا ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد کو۔ دیکھیے ایک مسئلہ اور بھی ہے یا نہیں؟ آدمی بولتا کیا ہے؟ جو وہ سوچتا ہے، جو اس کی فکر میں آتا ہے یا نہیں؟ یہی تو بولتا ہے نا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی جیسی فکر ہوتی ہے ویسے ہی اس کی سمجھ بھی ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی سوچ بھی ہوتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور پھر اسی کو زبان کے ذریعے، یعنی زبان اس فکر کی ترجمانی کر دیتی ہے۔ بیچاری زبان کی کوئی خطا نہیں ہے بھائی، زبان کی کون سی خطا ہے؟ زبان تو آپ کے تابع ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد، تشریف لائیں ادھر قبلہ ادھر تشریف لائیں، ادھر آ جائیں، صلوات پڑھنے محمد۔ زبان تو
آپ کے حکم کے تابع ہے یا نہیں؟ آپ نہیں چاہیے گا پڑی رہے گی خاموش، آپ نے چاہا شروع ہو جائے گی بولنا۔ تو زبان فکر کی ترجمان ہے۔ زبان جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، یا یوں کہہ دوں جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں ہے، زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے نہیں؟ تو زبان کا بڑا اہم رول ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور اگر زبان پر قابو نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی زبان میں، یعنی جو عام روزمرہ کی عام زبان ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ زبان لڈو بھی کھلاتی ہے اور یہی زبان جوتے بھی کھلا دیتی ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں زبان کے سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ زبان آپ کے فہم و فکر کی ترجمان ہے۔ جب تک آدمی بولتا نہیں، اس کا وزن اور اس کی حیثیت کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور ایک بار منہ کھول دیا تو پھر اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہ زبان بڑی اہم ہے۔ اب یہی زبان ہمارے پاس بھی ہے، اور یہی زبان انبیاء اور مرسلین کو بھی دی گئی ہے۔ دی گئی ہے یا نہیں دی گئی؟ الگ تو نہیں ہے۔ کیسے مزاج تشریف؟ صلوات پڑھ دیں ایک بار ہے یا نہیں؟ اور آج جتنا انتشار ہے، جتنی بے چینی ہے، جتنی کشمکش ہے، جتنی ایک دوسرے میں دوری ہے، جتنا ایک دوسرے کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہ نہ آنکھیں کر رہی ہیں، نہ کان کر رہا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ نہ ہاتھ کر رہا ہے، نہ پیر کر رہا ہے۔ یہ سب کا سب جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا صحرا جسم کے ایک حصے پر جاتا ہے کہ جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، اور وہ ہے زبان۔ وہ ہے زبان۔ اب یہی زبان جس کا استعمال ہم کر رہے ہیں، تو جو دل چاہتا ہے جیسا استعمال کرتے ہیں۔ نہ اس بات کا خیال ہے کہ استاد نے منع کیا ہے کہ ایسی بات نہ کرنا، نہ اس بات کا خیال ہے کہ ماں اور باپ نے جب تربیت دی تب منع کیا ہے کہ ایسی بات نہ کرنا۔ اور ایک چیز اسی کے ساتھ اور ہے کہ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، اور فرمایا آپ نے، اور کہاں نہیں بولنا ہے۔ تو اب ہماری زبان کا یہ عالم ہے یا نہیں کہ سارے معاشرے کو تتر بتر کر کے رکھ دیا، تقسیم کر کے رکھ دیا ہے سارے معاشرے کو۔ تو کیا انبیاء اور مرسلین کی بھی زبان ایسی ہوگی؟ فرق سمجھیے، ہماری زبان سماج کو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، گھروں کو بانٹ دیتی ہے۔ انبیاء کی زبان جوڑتی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اور فرمایا آپ نے۔ تو ایک بات کہہ دوں، یہ انبیاء ہیں کون؟ یہ صاحبان عصمت ہیں۔ بھئی معصومین نبی ہوگا، ہے یا نہیں؟ یعنی صاحبان عصمت وہ ہیں کہ جن کی زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک زبان جو منہ میں ہے، جب اس کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان کی پوری حیات کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟
صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ ایک نیا رخ، چونکہ ماشاءاللہ بڑی غضب کی مجلسیں آپ نے سنی ہیں، ہے یا نہیں؟ غضب کا مطلب یہ ہے کہ بڑی شاندار مجلسیں آپ نے سنی ہیں۔ اتنے دنوں سے ایام اعظام میں سلسلہ رہا ہے۔ اب بھئی دیکھیے، سنیں گے تو آپ مجھے بھی، اب آ ہی گئے ہیں تو سنیں گے، ہے نا؟ ہو سکتا ہے کل سے نہ آئے کہ ہمیں انہیں کیا سننا ہے یا نہیں؟ مگر آپ سنیں گے تو۔ اب میں یہ کیسے آپ سے کہوں کہ پہلی محرم سے لے کر آج کو چھوڑ کے کل تک جتنا آپ نے سنا ہے صرف سنا ہی ہے یا کچھ بچا بھی ہے؟ آپ بتائیں، ہے یا نہیں؟ اب یہ 2 مجلسیں آخری ہیں اس سلسلے کی، ہے یا نہیں؟ پرسوں انشاءاللہ خوشی منائیں گے، آپ بنائیں گے نا؟ خوشی مبارک ہو زمانہ، ہے یا نہیں؟ کہیں خوشی میں سب بھول نہ جائیے گا 2 مہینہ 8 دن۔ دیکھیے، ہر عقل مند آدمی، بہت آسان زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ہے؟ ہر عقل مند آدمی جو صاحب فکر ہے، کچھ فہم رکھتا ہے یا نہیں، جب وہ کچھ کام کرتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، مطلب بزنس آپ کر رہے ہیں، یہ بات آپ کی سمجھ میں آسانی آ جائے گی۔ آپ جب کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اگر روز شام کو دکان بند کرنے یا آفس بند کرنے کے بعد نہ صحیح تو ہفتے میں 1 دن تو حساب کتاب کرتے ہوں گے، ہاں؟ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ بھائی ہفتے بھر میں کتنا مال لیا، کتنا مال بیچا، کتنا مال اسٹاک میں رہا، کس دام خریدا تھا، کس دام بیچا، حساب کتاب کریں گے نہیں؟ کس کو دیا، کس کا باقی رہ گیا، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں کہتا ہوں کاہے کو کر رہے ہو کیا؟ اما بیچا کھایا، ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے، ہے یا نہیں؟ ارے کووڈ میں کیا کیا؟ یہی تو کیا نا، ہوگا نہیں۔ لیکن جو تجارت کر رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کا لیا ہے اس کا دینا ہے نہیں؟ اور لینا دینا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب روزانہ کا حساب لکھ کے یہ نہ دیکھے کہ کتنا کمایا کتنا کھویا، کتنا کمایا کتنا کھویا۔ اب اس کمانے میں یا کھونے میں صرف پیسہ نہیں لگتا ہے، صرف پیسہ نہیں لگتا حضور، وقت لگتا ہے، دماغ لگتا ہے، آنکھوں کی روشنی چاہیے، مال کی پرکھ چاہیے، آنکھ بند کر کے نہیں خرید کے لاتے ہو، غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ چاہیے۔ پھر اس کے بعد مزاج میں استقلال چاہیے، اور اس بات کی بھی گنجائش رکھیں کہ اگر آج نہ کمایا تو کل کمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایک حساب میں کہ کتنا کمایا، لاس ہوا یا پروفٹ ہوا، ہاں؟ تو یہ جو آپ کرتے ہیں یہ کہاں کرتے ہیں؟ اپنے آفس میں کرتے ہیں، اپنی دکان میں کرتے ہیں، اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیچ رہے ہیں آپ، کہاں کا مال بیچ رہے ہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں۔
یہ جو آپ بیچ رہے ہیں یہ کہاں کا مال بیچ رہے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے ارے بھائی دنیا سے خریدا ہے، دنیا میں بیچ رہے ہیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، دنیا میں خریدا ہے، دنیا میں بیچ رہے ہیں، دنیا کا پیسہ خرچ کیا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ اے بھیا دنیا کے خرید و فروخت میں تو اتنی فکر ہے، آخرت کا مال، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کا بھی کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ 2 مہینہ 8 دن میں وقت دیا، کاروبار سے چھٹی لی، جنہوں نے مجلسیں کی انہوں نے صرف فرش نہیں بچھایا، مہمانوں کا انتظام کیا۔ یہ مہمان آتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ان کے تبرک کا انتظام کیا۔ وقت نہ پوچھئے 2 مہینے 8 دن میں کتنے گھنٹے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ دور دور سے ذاکر بلایا، مشہور ذاکر بلایا تاکہ مجمع ہو۔ میں تو آپ کے گھر کا ہوں، آئیے یا نہ آئیے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن باہر سے اس لیے بلاتے ہیں کہ صاحب مجمع آئے گا سننے کے لیے، تو صرف بلا لیا۔ ہم اب تو ٹرین میں چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مئی جون کی گرمی میں، لو میں، دیہاتوں میں جہاں یکا بھی نہیں نصیب ہوتا تھا، یہ بزرگ علماء، مولانا غلام عسکری صاحب جیسے، خطیب اعظم جیسے، آپ جانتے کیسے گئے ہیں؟ سائیکل کے کیریئر پر بیٹھ کے گئے ہیں۔ یہ خدمت آل محمد ہے۔ اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کچھ بڑا نازک مسئلہ کہیں پکڑ لیں گے مجھے اکیلے میں۔ ہاں مولانا تمہیں ذات جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ ہاں بھائی تمہیں زیادہ نہیں ہوتا، پھر معلوم ہوا ممبر پر مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں، میری دھلائی کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ہے یا نہیں، کہ آپ نے ہوائی جہاز کا کرایہ کبھی پہلے سے نہ کیا، ایٹ دا 11th hour لاسٹ مومنٹ میں ہوا، معلوم ہوا 6,000 7,000 کا ٹکٹ 17-18,000 کا مل رہا ہے یا نہیں؟ آپ نے وہ انتظام کیا، وہ چلے ایئرپورٹ، آپ پہنچے، ان کو ریسیو کیا، لے کے آئے کہیں بہترین جگہ، بہت سے اب ہوٹل سے نیچے رکتے نہیں ہیں، ہے یا نہیں؟ کیا ترقی کر رہے ہیں ہمارے ذاکرین، فرما رہے ہیں آپ، کیا ترقی ہو رہی ہے، رکتے نہیں ہیں، صاحب کھانے کے لیے فرمائش ہے، سب ہے، اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا کے صدقے میں جتنا مل جائے کم ہے یا نہیں؟ یہ سب آپ نے کیا نہیں کیا؟ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں آپ کو، لمحہ فکریہ ہر مجلس میں شریک ہونے والے کو۔ مجھے بتا دیجئے کہ کیوں کیا آپ نے؟ لڑکے کی شادی ہو رہی تھی، بتائیے، کوئی خوشی کا فنکشن کر رہے تھے آپ، کیوں کیا آپ نے؟ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ نے فرش عزا بچھائی، آپ نے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام اس مجلس کو برپا کیا آپ نے۔ تو ذکر امام حسین علیہ السلام میں کیا ہے یہ بتاؤ، یہ بتائیے کیا ہے؟ صرف مصیبتوں کا ذکر ہے، مصائبوں کا ذکر ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا ذکر ہے؟ تو ہے ہی ہے، تو کچھ اور بھی ہے نا، کچھ اور بھی ہے۔ یہ تو جو امام حسین علیہ السلام نے برداشت کیا اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ حسین نے کس مقصد کے لیے
یہ 3 دن کی پیاس، یہ 3 دن کی بھوک، یہ قربانی، اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کے اور لگتا ہوا تیر دیکھا، ساری چیزیں، یہ کوئی وجہ تھی اس کی یا نہیں تھی؟ بولیے مجھے. تو آپ سب کہیں گے کہ یہ کوئی ہمارا اقدام نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. یہ صاحب عصمت کے اقدامات ہیں، معصوم کے اقدامات ہیں. صاحبان عصمت کے لیے قرآن ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ اپنی زبان کو بھی جنبش نہیں دیتے جب تک رضائے الہی نہ ہو اور اتنی بڑی قربانی پیش کر دی جائے بغیر کسی مقصد کے. تو بس ایک ہی سوال ہے کہ اب پرسوں کی خوشی منا لیجئے گا، ہے ہی نہیں. پرسوں کے بعد جو رات آئے نا، دن میں تو کام میں لگے رہیے گا، رات کو ذرا حساب کر لیجئے گا کہ یہ 2.5 مہینے کا حساب اور کتاب کیا رہا ہے 2 مہینے 8 دن کا. کیا کھویا، کیا پایا، کیا ملا؟ اگر حسین کے ذکر سے، سیرت حسین سے، واقعہ کربلا سے آپ نے مقصد حسین کو سمجھا اور اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اسے جگہ دی اور یہ طے کر لیا کہ جب اگلا فرش بچھے گا محرم میں، تو جب میں آؤں گا تو علم کو پکڑ کے کہوں گا، مولا پچھلے سال جو میں نے آپ کے واقعات سنے تھے اور جو میں نے حاصل کیا ہے اپنی زندگی میں، 1 سال میں اس پر عمل کیا ہے. اور اگر نہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، ہے نہیں. اگر ذکر حسین سے انقلاب نہ پیدا ہوا، انقلاب سمجھتے ہیں کیا؟ تختہ پلٹنا، ہے یا نہیں؟ جب تک نفس پر قابض شیطان کا تختہ نہ پلٹ دیں گے آپ، یاد رکھیے گا، اس وقت تک انقلاب نہیں پیدا ہوگا. انقلاب پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے جو 72 اکٹھا کیے تھے وہ ایک قوم اور قبیلے کے نہیں تھے. سن رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک قوم قبیلے کے نہیں تھے، ایک خاندان کے نہیں تھے. اور ایسا بھی نہ تھا کہ 72 میں سب ایسے ہوں جو مدینے سے حسین کے ساتھ چلے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا. کوئی راستے میں ملا، کسی کے یہاں پیغام بھیجا، غلام کو ساتھ لیا، کنیز کو ساتھ لیا، سب کو لے کے آئے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی حادثتاً نہیں تھا معاملہ. اچھا بھائی، اچھا ہم جا رہے ہیں، ارے آپ جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ چلتے، جیسے ہم کرتے ہیں. ہم میاں وقت ہو ہم اکیلے جا رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ نگاہ عصمت تھی. ایک ایک کو اللہ گواہ منتخب کر رہے تھے کہ یہ کہاں تک چل سکے گا ہمارے ساتھ. بہت سے شوقین آ گئے تھے، امام نے روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں تم چل، جانتے تھے چلنے دو، چلنے دو، یہ تو خود ہی راستہ بیچ سے چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں کیوں کہہ دوں کہ چلے جائیں؟ اگر میں کہہ دوں گا تو پھر کل یہ کہیں گے ارے ہم تو آ رہے تھے حسین کے ساتھ، انہوں نے نہیں پسند کیا کہ ہم ان کے ساتھ آتے. ذرا غور فرمایا آپ نے؟ معصوم سے زیادہ کون مزاج کو سمجھنے والا ہے؟ وہ تو جانتے تھے. اور یہ بھی بتانا تھا کہ جب سب چھن کے ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ اس بات کو روک کے رکھیں. پھر ہم دنیا کے سامنے مثال پیدا کریں گے کہ دیکھو ہمارے ساتھ ایسے تھے کہ آخری زندگی کی شب اور چراغ گل کر کے میں نے کہا اندھیرے میں چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ. دنیا دیکھ لے کہ کیا جواب ملا تھا. اندھیرے میں نیامیں ٹوٹتی ہوئی آواز نظر آئی
کوئی اٹھ کے جانے والا نہیں دکھا. ذرا غور فرمایا آپ نے, تو حسین چن کے لائے تھے. صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد. کتنی دیر ہے بھائی ابھی بتا دو مجھے؟ نہیں, ٹائم تو فجر تک کا ہے یا نہیں؟ جب فجر قریب ہوگا تب یہ قضا ہوتی ہے. 20 منٹ ہوئے مجھے, ابھی باقی ہے 20 منٹ. نہیں زیادہ نہیں انشاءاللہ. ابھی کھمبات میں پڑھ رہا تھا, دوسری مجلس 1 گھنٹہ 45 منٹ پڑھوا لی. 1 کلاک 45 منٹ پڑھوا لیا مجھ سے. دوسرے دن میں نے کہا آج میں کاٹ لوں گا ٹائم, 1 گھنٹہ. اب ہمارا بھی اسٹینڈرڈ ٹائم یہی ہو گیا ہے. اچھا پتہ نہیں کہاں سے یہ فکر آ گئی ہے کہ اگر خطیب 1 گھنٹہ نہ پڑھے تو پڑھا ہی نہیں یار, تو 40 ہی منٹ میں اتر آئے, 45 ہی منٹ میں کہتا ہوں, ہے یا نہیں؟ اچھا ایک مثال دے دوں پھر ابھی بات آگے بڑھا دوں. گھر میں کھانا پکتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ کہیں گوشت 50 منٹ میں پکتا ہے نا؟ اور وہی گوشت اگر کوکر میں چڑھ جائے تو کتنی دیر میں پکے گا؟ 15 منٹ میں پکے گا, اور سیٹیاں گنتی رہیں گے. اب 2 ہو گئی, اب اتار دو, بند کر دو چولہا, ہے یا نہیں؟ ارے یہی گوشت 45 منٹ میں پک رہا تھا, تب کیوں ہانڈی نہیں اتاری؟ کہا نہیں, دیر لگی گلنے میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو اسے 15 منٹ میں کیوں اتار لیا؟ کہا گل گیا تھا. آپ سمجھے کیا مطلب ہے کہ جب مقصد پورا ہو جائے, وقت پاس کرنے کے لیے نہیں گفتگو ہونا چاہیے, وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ کے گفتگو ہونا چاہیے. اگر گفتگو کا مقصد آپ تک پہنچ گیا تو چاہے 40 منٹ میں پہنچے, چاہے 30 منٹ میں پہنچے, اور چاہے 1 گھنٹے میں پہنچے. محض اس لیے کہ نہیں اب مجھے 1 گھنٹہ کھینچنا ہے یا نہیں, تو اب میں ادھر سے ادھر سے, کبھی کبھی آپ نے سنا, معاف کیجیے گا میں ذرا بے ڈھنگا ذاکر ہوں. ہاں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے جیسے لوگ جو خطابت کرتے ہیں, جب کچھ نہیں ہوتا نا تو ادھر سے پیوند, ادھر سے پیوند, موضوع کچھ, گفتگو کچھ. وقت گزارنا ہے نا تو اب کپڑے میں اتنی گنجائش رہ نہیں گئی ہے, اور ناپ سے ہو رہا ہے چھوٹا, تو اب کریں گے کیا؟ اب پیوند بازی کریں گے. میں اس میں نہیں خیال رکھتا, نہیں, میں اس فارمولے پر یقین رکھوں. تو وہاں پڑھوا لیا انہوں نے زبردستی, مجھ سے پڑھواتے جائیں گے, نہیں آگے پڑھیے اور پڑھیے. ٹھیک ہے, ان کی دلچسپی تھی, شکر گزار ہوں. لیکن دیکھیے اس کی کچھ کیپیسٹی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہر چیز کی. یہ بھی ایک برتن ہے بھائی, عقل کا برتن, فکر کا برتن, فہم کا برتن, ہے یا نہیں؟ تو اس کی بھی کچھ کیپیسٹی ہے. ایک گلاس پانی میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بھریے گا تو نیچے گرنے لگے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے ضائع ہو رہا ہے, کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے. اس ذہن کی, اس دماغ کی جو کیپیسٹی ہے وہ 40 منٹ کی ہے. جی 40 منٹ کی ہے. آج کل اسکول کالجز ہے نا, گھنٹہ 40 ہی منٹ کا ہوتا ہے, 60 منٹ کا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے, 40 منٹ کا ہوتا ہے.
اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ 41ویں منٹ میں اس میں کچھ رکنے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں ہے، جو دیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، تو اس کو بچا لو، ہے یا نہیں، اس کو بچا لو۔ اب یہ حضور دنیا کی درسگاہ ہے کہ جہاں دماغ 40 منٹ میں بول جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہت اب حدیث پر گفتگو تو کل ہوگی انشاءاللہ، تھوڑا سا تفصیل سے ہوگی کل، ذرا جلدی آ جائیں گے۔ آج بچے راستہ یہ نہیں کہوں گا کہ گمراہ ہو گئے تھے، راستے سے ذرا نہیں بہک کر، آل محمد کا چاہنے والا بہکتا نہیں ہے، اگر بہکنے لگا تو پھر کیا ہے؟ بھائی 2 مہینہ 8 دن کے بعد اتنی مجلسیں سن کے اور لفظ بہک، اب تو بہکے ہوئے کو راستے پر لائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جی ہے یا نہیں؟ تو ذرا وقت لگ گیا تھا، تو زیادہ وقت آپ کا مجھے نہیں لینا ہے، میں انشاءاللہ کل ذرا جلدی، یہی ہم لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں کہ ہم ذرا جلدی آ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ نماز آپ کی اقتداء میں شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ، کل بیٹھیں گے، تھوڑی گفتگو بھی ہوگی اور وقت سے مجلس بھی شروع ہو جائے گی، اور شروع ہو جائے گی، یہاں ہو ہی جاتی ہے، یہاں تو جو جس وقت کا اعلان ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی گفتگو میں وقت کی قدر و قیمت کیجیے، ہاں گیا وقت ہاتھ نہیں آتا ہے، جو کھو دیا کھو دیا، اب کچھ نہیں ہوگا، ہے نہیں۔ معصوم نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے ابو ذر غفاری سے، ابو ذر وقت کی قدر و قیمت کرو۔ 1400 برس پہلے آج اتنی ترقی ہو گئی، جاننا جانے کیسے کیسے ڈیوائس آ گئے، ہے یا نہیں؟ اب تو جناب ایسی ایک مصیبت گلے آ گئی ہے، میٹا کی، کروک کی، چیٹ جی پی ٹی کی، کہ اب نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ آنکھیں گڑانے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ببلو نے کہا کہ امام باڑے میں مجلس پڑھ دیجئے گا، 1 گھنٹہ پہلے میں نے فٹاک سے نکالا جی پی ٹی، بتاؤ مجھے مجلس پڑھنا ہے، اس موضوع پہ کیا پڑھوں؟ ریڈی میڈ ہے نا، بالکل ریڈی میڈ، جیسے فاسٹ فوڈ آپ کھاتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں جو کہہ رہا ہوں آپ سے، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ چلو فٹاک سے تیار ہوگا، برگر لے کے آئے، دھماک لے کے آئے، ہے نا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تیار شدہ باہر کا مال کھاتے ہیں آپ، کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ اچھا تو لگتا ہے، ذائقہ تو ہوتا ہے نا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، کسی کا لیور خراب ہوتا ہے، کسی کا کڈنی خراب ہوتا ہے۔ غور فرمایا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل جو چلا ہے، پڑھ تو لیتے ہیں، فکر تو کرتے نہیں ہیں کہ بھائی اس نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہمارے اعتقاد پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے؟ اب وہاں سے پڑھ کے ریڈی میڈ مال لا کے پڑھ دیا۔ اب آج کا بچہ، نوجوان، بزرگوں سے نہیں، یہ تو بڑے منجھے ہوئے ہیں، یہ تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اللہ گواہ ہے۔ یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو تو اتنا ہے نہیں،
ان کو تو بالکل پولیو کا ڈوز ہے جو دے دیا جاتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ ڈوز ہے کیا، لگا دیا گیا۔ تو اب بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ یہ سب دیکھ داکھ کے نہ محنت کی ضرورت حضور، نہ اتنی موٹی موٹی کتابیں پلٹنے کی ضرورت ہے، سب تو ہے۔ بڑی بات ہے، میں کیا کہوں؟ اب میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ تقریباً مسلمانوں کی ہر قوم میں ہے یا نہیں؟ ہے کہ صاحب دیکھیں ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں، جی پی ٹی کیا کہہ رہی ہیں، اور کورا کیا کرو کیا کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، اور کہہ کے اس پر یقینہ کر لیتے ہیں کہ ہاں نہیں صحیح کہہ رہا۔ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ارے آپ جی پی ٹی میں دیکھیے کیا وہ کیا جواب دے رہا۔ سر پیٹ لینے کو دل چاہتا ہے، 1400 برس سے قرآن کہہ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہی ترتیب اہل بیت کی، اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ نہیں اہل بیت کہاں سے آ گئے اس میں؟ اہل بیت کا سنت کی، ذرا غور فرمائیں آپ نے۔ اور محترمہ جی پی ٹی نے کہہ دیا تو مان لیا، یہ ہیں ہم، اب اور کیا کہیں؟ ہے نا کہ رسول کہہ کہہ کے تھک گئے کہ لاؤ تمہیں کچھ لکھ کے دے دیں، کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہ گمراہ میں کتنی گہرائی ہے دیکھیے، کہ جو لوگ تھے ان کے چہرے دیکھ کے پہچان کے کہہ رہے تھے کہ گمراہ ہو جاؤ گے، لہذا لکھ کے دے دوں تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ۔ کل رسول کے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ تھا، آج جی پی ٹی کے لکھے ہوئے پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ اور فرمایا تو زمانہ بہت پلٹ رہا ہے۔ صرف ایک جملہ کہہ کے اور بس بیان کو یہیں روکوں گا۔ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ضرور دیکھو، روکا نہیں جا سکتا ہے تم کو، ہے نہیں، کیسے روکوں؟ میں خود جیب میں رکھے ہوئے ہوں، کیسے روکوں؟ ہے نا، پہلے میں اسے چھوڑوں، اور جب چھوڑ کے مجھے یہ بھروسہ ہو جائے کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، تب آپ سے کہوں بھیا ذرا اس سے دور رہنا، بچے رہنا، ہے یا نہیں؟ بہت خطرناک چیز ہے، گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ اما عجیب چیز بنا کے بھیج دی واللہ۔ آپ دیکھیے نا، پہلے لوگ پلان بناتے تھے کہ گھر کو برباد، کسی کے گھر کو برباد کیسے کریں، اور یہ بیچارہ جیب میں پڑا پڑا توڑ دیتا ہے گھروں کو، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، بہن کو بہن سے الگ کر دیا، شاندار گھر باپ بنا کے مرا، اس نے آ کے ایسا توڑا کہ بھائی جو ایک پلیٹ میں کھاتے تھے وہ دوسرے کی پلیٹ دیکھنے کو نہیں تیار ہیں۔ بچنا میرے بچوں، اس سے بچنا۔ تمہارے پاس بہترین سیرت ہے اہل بیت کی، بہترین سیرت ہے، اللہ گواہ۔ جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کروں گا آپ کے بہترین سیرت ہے، اللہ گواہ۔ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس گھرانے سے ہٹ کے میں ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد ہیں، کل کے کل محمد ہیں۔ میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں کہ انہیں گن لو کہ یہ کون ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے محمد کہا ہے۔ یہ محمد نام نہیں ہے، یہ محمد سیرت ہے، یہ محمد سیرت ہے۔
تو جس کے پاس ایسی سیرتیں موجود ہوں، اللہ گواہ ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجلسیں اسی سیرت کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ اگر ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر کہیں سے بھی زنگ لگ رہا ہو زمانے کا، تو پھر اس سے ایسی جلا ہو جائے کہ پھر کوئی چیز زمانے کی اثر نہ کر سکے ہمارے اوپر۔ یہ قربانی جو کربلا میں پیش کی گئی ہے، میں بہت تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ تاریخ ہمارے لیے یوں بھی بڑی اہم ہے۔ دیکھیں، ایک اہمیت تو یہ ہے کہ ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے 8 ربیع الاول کو، اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسیروں کا لوٹا ہوا قافلہ 8 محرم کو مدینے لا۔ جب میں نے یہ لفظ اسیر کہا ہے، دل تڑپ گیا، اللہ گواہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جب یہ مدینے کی سرحدوں میں داخل ہوئے ہوں گے تو وہ مائیں تڑپ نہ گئی ہوں گی جن کی گودیاں خالی ہو گئی۔ جب یہاں سے گئی تھی تو یہ گودیں بھری ہوئی تھی، بچے ساتھ تھے، ان کے ورثہ ان کے ساتھ تھے، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا جوان بیٹا، کسی کی آغوش میں بچہ۔ لیکن جب یہ واپس ہوئے ہیں اسی مدینے میں، تو اب گودیں خالی ہیں، مانگیں اجڑ چکی ہیں، اور ایک بڑا نفسیاتی پہلو ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت۔ کربلا سے سب کچھ لٹا کے آئی ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاں بھی جو لوگ یہاں کے مقامی ہیں وہ تو نہیں، لیکن جو یہاں سے باہر کے لوگ ہیں، یو پی کے ہیں، بہار کے ہیں، یا اور کسی اسٹیٹ کے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں موت ہو جاتی ہے تو اگر لے جا سکتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں باڈی کو، لاش کو لے کے جاتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں دفن کریں۔ اور فرمایا آپ نے، اور جب نہیں لے جا پاتے ہیں تو جہاں انتقال ہوا ہے وہیں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے ہی نہیں۔ اور جب دفن کیا تو دوسرے دن یا تیسرے دن ان کا فاتحہ ہو جائے گا، قرآن پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیا جائے گا، جسے آپ زیارت کہتے ہیں، ہے ہی نہیں؟ کہیں زیارت کہا جاتا ہے، کہیں فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب کہا نہیں، ہم 40واں اپنے وطن میں کریں گے، جا کے وطن میں کریں گے۔ ہوتا ہے نہیں؟ 40واں کب ہوتا ہے بھائی؟ 40 دن، کچھ اس سے پہلے ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ بتائیے کہ 40 دن میں ویسا ہی آنسو بہتا رہتا ہے جیسا پہلے دن بہا تھا، دفن کرنے کے وقت بہا تھا؟ نہیں، رک جاتا ہے۔ لیکن جب یہ گھر والے اپنے مرنے والے کو یہاں دفن کر کے اپنے وطن پہنچتے ہیں، جیسے وطن کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں اور گھر قریب آتا جاتا ہے تو دل بے چین ہوتا رہتا ہے، آنسو آنکھ سے بہنے لگتے ہیں، اور جیسے کوئی گھر والا مل جاتا ہے لپٹ کے چیخ چیخ کے روتے رہتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کسی کا ایک بچہ شہید مر گیا ہوگا، کسی کا باپ مر گیا ہوگا، کسی کا شوہر رہا ہوگا، ایک ہی تو موت ہوئی ہے نا۔
اور 40 دن کے بعد جب وطن پہنچے ہیں تو جیسے زمین وطن کو دیکھا، جیسے عزیز و اقارب کو دیکھا، تڑپ تڑپ کے مل کے ایک دوسرے سے گلے گلے مل کے رونے والے رونے لگتے ہیں۔ ذرا سوچو، جو پورا گھر لٹا کے آیا تھا کیا عالم ہوگا۔ ارے کچھ جناب کلثوم کچھ نہ کہہ سکی، میں اتنا کہا اے میرے نانا کے مدینے، ارے ہمارا نہ قبول نہ کرنا، جب گئے تھے تو گودیاں بھری ہوئی تھی، آئے ہیں تو ہم خالی آئے۔ جزاکم اللہ اللہ۔ یہ قافلہ پہنچا، بس تھوڑی دیر مدینے پہنچا، مدینے کے باہر رکا ہوا تھا۔ بشیر سے سید سجاد نے کہا کہ جا خبر کر پہلے مدینے میں، خبر کر جا کے کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے۔ بشیر آیا، مدینے کی گلیوں میں آواز دے رہا تھا، اے مدینے والو، اب یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی۔ حسین ابن علی میں آلہ صاحب کے شہید کر دیے گئے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو ایک بڑی باعظمت معظمہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، ضعیفہ اپنی لکڑی کو لیا، آسا کو ٹیک کے دروازے سے باہر آئی، آواز دی، کہا اسے بلاؤ تو، اسے بلاؤ تو، جو یہ کہہ رہا ہے مدینے کے رہنے کی جگہ نہیں گئی، حسین شہید کر دیے گئے۔ بلایا گیا، بشیر تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ کہا کون بلا رہا ہے؟ کہا ام البنین بلا رہی ہے۔ بشیر قریب ہے، کہا بشیر کیا کہا تو نے؟ میرا حسین شہید کر دیا گیا؟ کہاں بھی شہید کر دیا گیا؟ کہا میرا عباس نہیں تھا، میرا عباس نہیں تھا۔ کہا بی بی آپ کا عباس تھا، آپ کے عباس نے حق نصرت ادا کیا، شان دونوں قلم کر دیے گئے۔ میں یہ سننا تھا، ایک بار نجف کا رخ کیا، اے شاہ نجف، آپ فرماتے تھے میرا عباس کے شان قلم ہوں گے، اے شاہ نجف میرا عباس شان کٹائے ہوئے زمین کربلا پارا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضن بقضائه والتسلیم۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تجھے واسطہ ہے، جناب زینب ام کلثوم تجھے واسطہ ہے، جملہ شہداء کربلا کا۔ پروردگار ان کے توسل سے اور ان کے صدقے میں ان کے ماتمدار دنیا کے جس گوشے میں ہوں، تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، تمام تر آفت و بلا و مصیبت سے انہیں محفوظ رکھنا۔ پروردگار جو بیمار ہوں انہیں بیمار کربلا کے تصدق میں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو پریشان حال ہوں پروردگار مشکل کشا کے صدقے میں ان پریشانیوں سے نجات دے دے۔ پروردگار جو تنگی رزق میں مبتلا ہوں بتصدق شہداء کربلا علیہ السلام انہیں حلال رزق عطا فرما دے۔ پروردگار جو مقروض ہوں بتصدق شہداء کربلا انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دے دے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو دامن اہل بیت سے متمسک رکھنا۔ پروردگار انہیں نہج اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ پروردگار ہمارے اعز و اقربا
جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ خصوصی طور پر حاضرین مجلس جو ہم موجود ہیں یا جن تک آواز پہنچ رہی ہے، پروردگار ان سب کے وہ اعز و اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار ان کی قبروں میں رحمت نازل فرما، خصوصی رحمت نازل فرما، مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمیں عزائے سید الشہداء میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے توسل سے ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء کرام انہیں محفوظ رکھ، پروردگار صحت و عافیت عطا فرما دے۔ پروردگار ان کا پرچم دین جو انہوں نے بلند کیا ہے، پروردگار اسے بلند کر انہیں کامیاب فرما، اور دشمنان اسلام کے اس پرچم کو نگوں کر دے۔ پروردگار تو بہتر سننے والا ہے۔ پروردگار ذکر حسین میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے توسل سے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہوں۔ پروردگار ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔